تو میں انڈیا کے ہندوؤں سے، سکھوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں بھی، سب ہمارے بھائی ہیں، آپ اس حکومت کو گراؤ، یہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہارا بیڑا غرق کرے گی۔ اور کہا یہ دیکھو ادھر سے ڈرون آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچیے، یہ ادھر ہی کیوں نہیں اڑا رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے۔ یعنی CNN کی یہ رپورٹ ہے کہ انڈیا پہ جب میزائل حملے داغے ہیں نا، کائنڈلی واللہ یا شیخ کھجور لے لو، جنگ بند کرا لو۔ عید ہے، عید کے دن ہم کیا ہے، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بقرعید کو تم لڈو کھاؤ، نا وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے، گوشت۔ تو وہی ہم مجبور ہیں کیا کھانے پر، گوشت۔ اور گوشت خور لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ گوشت خور کس کے لیے؟ جتنے گوشت خور جانور ہیں وہ سب لڑاکا ہوتے ہیں۔ بلی کو دیکھو جب غصہ آتا ہے غراتی ہے، بھاگتی ہے، کیا اس کی اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ چیتے کو دیکھ لو، جتنے گوشت خور جانور ہیں۔ تو اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، چونکہ ہم گوشت خور ہیں، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے گوشت یا تو کھانا چھوڑ دو، اور اگر کھا رہے ہو تو پھر صحیح جگہ لڑو، ورنہ غلط جگہ لڑو گے تو یہ گوشت خور لڑتا ہے۔ تو مودی سرکار نے جنگ مسلط کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہاں نہیں لڑو، کہاں لڑو، وہاں، کیونکہ ہم گوشت کھا کھا کے نا آپس میں لڑ رہے تھے۔ یا تو گوشت کھانا چھوڑ دیں، ہم سبزیاں کھایا کریں، کھیرے ککڑی، بس اسی پہ اپنا، تو لڑنا چھوڑ دیں گے ہم۔ لیکن گوشت بھی کھا رہے ہو اور لڑو بھی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ گوشت خور کے مزاج میں کیا ہے، لڑائی ہے۔ تو اگر ہم اپنے دشمن سے نہیں لڑیں گے نا تو مجبور ہو کے ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ تو اور لڑنا شروع کر دیا تھا ہم نے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، اپنی عسکری طاقتوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا، یہ ایسے ہے، یہ یوں، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا۔ تو مودی نے کیا کیا، مودی نے بولا کم بختو تم گوشت کھا رہے ہو، آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، میں ہوں نا لڑنے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا سارا جذبہ ادھر کو ڈائیورٹ ہو گیا، آپس میں ہمیں کیا ہو گیا، الحمدللہ سکون آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ مودی کا بہت شکریہ، اور میں مودی سے کہوں گا کہ اب آپ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا اور لائن پہ رہیے گا۔ نسلوں میں انشاءاللہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو پاکستان کو تڑی لگائے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالفر لگا دی نا تو اس سے برا حشر کریں گے جو اب ہم نے کیا ہے۔ تو میں انڈیا کے ہندوؤں سے، سکھوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں بھی، سب ہمارے بھائی ہیں، آپ اس حکومت کو گراؤ، یہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہارا بیڑا غرق کرے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ آج کے پورے بیان کا خلاصہ کیا نکلا، جو آپ کی عسکری طاقت ہے، جسے فوج کہا جاتا ہے، اس کو کبھی نشانہ نہ بناؤ۔ انڈیویجولی کسی سے اختلاف کرنے کا حق ہر ایک کو ہے۔ جیسے علماء میں 2 نمبر مولانا بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ کہو علماء غلط ہوتے ہیں، علماء 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ فوج میں کسی آفیسر سے آپ 100 دفعہ اختلاف کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی کرپٹ ہو، کوئی 2 نمبر ہو، وہ ہر ایک کو رائٹ ہے وہ اختلاف کرنے کا، اور وہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ایسے صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی وہ یہاں بھی ہے، لیکن ادارے کے طور پر ادارہ غلط نہیں ہے، سمجھ رہے ہو، ادارہ غلط نہیں ہے۔ ہو یہ رہا تھا ماضی میں، ادارے کو ہی لوگوں نے اتنا برا بنا دیا تھا کہ گویا فوج میں بھرتی ہونا ہی لوگوں کو شرم آ رہی تھی اس پہ۔ کچھ فوجی لوگ شرمندہ ہوتے پھر رہے تھے کہ ہم فوج میں کیوں ہیں، یہ غلط ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے ملک کے لیے۔ تو فوج ایک بہت ہی اسٹیبل ادارہ ہے، اور بہت ہی آرگنائز ادارہ ہے، بہت پاورفل ادارہ ہے، اور ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ تو فوج کو، ادارے کو برا مت کہو، اپنے ادارے سے، فوج سے محبت کرو، یہ ہمارے ملک کی بقا اسی میں۔ ہاں انڈیویجولی آپ اختلاف کر سکتے ہو، فلانا ایسا تھا، جیسے میں نے جنرل مشرف کے بارے میں کتنی دفعہ اعتراض کیا ہے، بہت سے کام جنرل مشرف نے بہت غلط کیے۔ ابھی ان دنوں میں جب جنگ ہو رہی تھی نا، تو کسی نے کہا کہ ایک پوسٹ چلائی کسی نے اور کہا یہ دیکھو ادھر سے ڈرون آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچیے، یہ ادھر ہی کیوں نہیں اڑا رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے، ایسے الٹی باتیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو۔ ویسے میں نارملی جواب دیتا نہیں لوگوں کو، لیکن میں نے اس کو جواب دیا، اللہ کا خوف کرو، ابھی ملک حالت جنگ میں ہے اور آپ اپنے ہی فوجیوں کی برائیاں کر رہے ہو۔ یہاں آ کے ڈرون تباہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ تباہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے کہ وہاں سے یہاں آیا کیوں، وہاں سے یہاں آیا کیوں۔ تو ابھی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرو کہ یار چلو ادھر آ کے ہو گیا، لیکن ہو تو گیا نا تباہ۔ تو ان کو بڑا غصہ آ گیا
کہتے ہیں آپ بھی تو مشرف کے اتنا خلاف، آپ نے بولا کہ مشرف نے یہ کیا، مشرف نے وہ کیا، تو تنقید کا حق تو ہر ایک کو ہے. میں نے کہا جواب بھیجا، میں نے کہا ابھی اگر مشرف اس جنگ میں لڑ رہا ہوتا نا تو میں مشرف کے خلاف بھی نہ بولتا، یہ موقع نہیں ہے. میں نے کہا اس وقت تو ہم مشرف کے خلاف بھی نہیں بولتے. وہ جب بولا تھا وہ جنگ تھوڑی ہو رہی تھی بھائی، وہ تو پالیسیاں ہیں، کسی بھی انڈیویجول شخص سے آپ کو رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. گو کہ مشرف نے بھی کچھ پازیٹیو کام کیے ہیں، یہ لیاری وے بنا دیا مشرف نے، ورنہ یہ نہیں بننے کا تھا. ٹھیک ہے نا. جو بھی سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کچھ کام ہو گئے، کچھ سندھ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، کچھ ایم کیو ایم کو جاتا ہے، لیکن کچھ فوجیوں کو بھی جاتا ہے. لیکن بہرحال مشرف نے عمومی طور پر جو کچھ غلط پالیسیاں تھیں جن نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو انڈیویجول کسی فرد کی رائے سے 100 دفعہ آپ اختلاف کریں، یہ آپ کا، میرا اور آپ سب کا حق ہے. اسی طرح عمران خان کا مسئلہ ہے، کوئی چاہے گا کوئی نہیں چاہے گا، یہ بھی ہمارا ذاتی حق ہے. کوئی کسی کو ہیرو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. اس جنگ کو عمران خان سے بھی نہیں ملانا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی جو ہے ملک دشمن ہے. نہیں بھائی، پی ٹی آئی میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے عمران خان کا نام استعمال کر کے ملک دشمنی ظاہر کی ہے، اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عمران خان کو بھی چاہتے ہیں اور فوج کو بھی چاہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو عمران خان کے اگینسٹ ہیں لیکن فوج کو چاہتے ہیں. تو ہر طرح کا مارکیٹ میں آپ کو مال ملے گا. تو یہ رہنا چاہیے. یہ زندہ قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے. باقی اس بارے میں میری انفرادی رائے کیا ہے وہ میں ممبر پہ نہیں بتاتا، وہ تو ہماری رائے ہے. وہ تو کبھی خوشبو لگا کے آپ آ جاؤ، بے تکلفی ہوگی تو میں بھی بتا سکتا ہوں میری یہ رائے ہے، لیکن وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھیں، آئندہ زندگی اسی پہ گزاریں. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا، دشمن کا بہت بڑا مشن ناکام ہو گیا اور یہ آئندہ کے لیے بچت ہو گئی ہے. یعنی سی این این کی یہ رپورٹ ہے کہ انڈیا پہ جب میزائل حملے داغے ہیں نا تو انڈیا پہلے ترکی، ہاں سعودی عرب اور امریکہ، حالانکہ اس سے پہلے سعودی سفیر آیا تھا، پوری مرحبا کہہ کہ جنگ بندی کی اس نے کوشش کی ہے سعودی سفیر نے. اس رات کو نا بیچارے کا دورہ ناکام ہوا، واپس چلا گیا. مودی نے کہا نہیں جنگ بند کر رہا ہے. پھر جب میزائل داغے ہیں الحمدللہ پاکستان نے تو فوراً سعودی عرب سے مودی نے رابطہ کیا، کائنڈلی واللہ یا شیخ کھجور لے لو، جنگ بند کرا لو. تو واللہ انت طویل القامت الانسانیہ، آپ بہت طویل القامت انسان ہیں، آپ بہت پاورفل ہیں، تو آپ بند کر دو اس جنگ کو. ترکی کے پاس بھی گیا، ایران کے پاس بھی نا. سی این این کی کیا رپورٹ ہے؟ ہاں یعنی ترکی، سعودیہ اور امریکہ تینوں ملکوں سے رابطہ کیا اس نے، فوراً جنگ بند کراؤ. تو یار تھوڑا سا تو ڈیلے کر دیتے، ابھی تھوڑا سا تو یار. ہمارا خیال تھا کہ تھوڑی سی جنگ طول پکڑے گی، ہفتہ لگے گا، 2 ہفتے لگیں گے، 1 مہینہ لگے گا. اور مجھ سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں نے کہا یار یہ جنگ ابھی لگتا ہے بہت لمبی، دونوں طرف سے میزائل داغے جائیں گے. وہ 2 مہینے کے لیے گئے بھائی، سارے سفر وفر کینسل. ابے ابھی 2-4 چماٹ لگائے یار تم ایک دم سے یار، 2-4 کھینچ کے چپیڑ لگائے، وہ اتنے زوردار، وہ گھوم گیا پورا ایئر بیس اڑا دیا بھائی. تو وہ فوراً ہی اس نے کہا کہ اب ہلکی پھلکی چل رہی ہیں یہ، کیونکہ وہ کیڑے والا لطیفہ ہمیشہ یاد رکھو، کیڑے والا لطیفہ کبھی بھی مت بھولنا.